بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کرونا کی تباہ کاریاں دنیا میں جاری ہیں۔ کرونا سے جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبت ہے، تنگی ہے، اس وقت پوری دنیا میں جاری ہے اور پاکستان بھی اس کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو، پوری امت کو، پاکستان کو، آپ کو، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے اور جلد اس مصیبت سے پوری امت اور انسانیت کو چھٹکارا دے۔ اب یہ ایک مسئلہ، ایک مصیبت آ گئی ہے۔ اب اس کا مقابلہ بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے حکامات کے مطابق کرنا ہے۔ آج ہی قرآن میں پڑھ رہا تھا سورہ رعد، قرآن کی تلاوت کے دوران سورہ رعد جو 13ویں سورت ہے اور 13واں ہی پارہ بنتا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 11۔ وہ نظر سے گزری، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا نہ خیال ہو، اور جب اللہ کسی قوم کو پکڑنے کا، اس کی شامت لانے کا، اس پہ مصیبت لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کسی بھی تدبیر سے ٹل نہیں سکتی، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ اب اس میں بہت واضح پیغام ہے کہ اگر ہم نے اس مصیبت میں خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو پھر اس آیت کے مطابق، سورہ رعد آیت نمبر 11 کے مطابق، پھر اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلیں گے۔ اب اس ضمن میں ایک دوسری حدیث یاد آ رہی ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ باندھے بغیر توکل کروں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ جو تدبیر ہم نے کرنی ہے، اور وہ تدبیر کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں، آپ چہرے پہ ماسک لگا کے رکھیں اگر بیماری کی شکل ہے یا صورت ہے، اور آپ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں، چہرے پہ ماسک لگائیں ورنہ وینٹیلیٹر کا ماسک لگانا پڑے گا، اپنے آپ کو گھر میں رکھیں ورنہ ICU میں رہنا پڑے گا، اور اپنے ہاتھ دھوئیں ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہ تو ہیں تدبیریں جو ہم نے کرنی ہیں، لیکن ان تدبیروں کے اندر سب کچھ نہیں ہے۔ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تدبیریں ضرور اختیار کرنی ہیں، لیکن ان تدبیروں میں جو کرنٹ ہے وہ توبہ کا، استغفار کا، کثرت سے نوافل کا چھوڑنا ہے۔ تدبیر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں کنیکشن، بلب جلانا ہو تو اس کے لیے سوئچ بھی لگا لیا، تار بھی لگا لی، ہولڈر بھی لگا لیا، بلب بھی لگا لیا، وائرنگ بھی کروا لی، لیکن کنیکشن نہیں لیا، وابڈا سے کنیکشن نہیں لیا، کرنٹ نہیں چھوڑا تو بلب نہیں جلے گا۔ تو یہ جو کرنٹ ہے نا اس تدبیر کے اوپر، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار ہے، کثرت سے دعائیں ہیں جو مسنون دعائیں ملتی ہیں۔ اور وہ جیسے آج کل یہ بھی ایک مفتی صاحب نے بہت معتبر ملک نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں، اور یہ کہا کہ آج کے دور میں 3 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 313 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بڑی میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو ایک مفتی صاحب نے بہت معتبر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی زبانی میں نے خود سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں بتایا ہے کسی صاحب کو، جو انہوں نے آگے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ امت تک پہنچا دیں، کہ باقیوں تک پہنچا دیں۔ 3 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ جو ہے وہ قل هو اللہ، اور 313 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ پڑھیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، استغفار کریں، آئندہ بدعمالیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق کریں۔ کشمیریوں کا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، شاید ان میں سے کسی کی بد دعا نہ لگ گئی ہو، اور آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئی ہے۔ اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے، اس پہ بھی توبہ کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔